کیوں پریشان بیٹھے. میں نے کہا دیکھیں جی یہ میرا سیٹ اپ دیکھ لیں, میں اچھا ایک کام کرنے والا ہوں, یہ 14-15 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, لیکن حالات کی وجہ سے دیکھیں کہ میں یہاں اس نوبت تک آ گیا ہوں کہ ایک پل کے نیچے میں نے یہ سیٹ اپ لگا رکھا ہے, تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. تو باقی کوئی آپ پھر میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کچھ بنا کے دیں, یہ میں نے تو اپنے اندر کی بات ان کو بتانی تھی. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا, وعدہ لیا میں کہ بھئی آپ کو ٹینشن نہ لو, ہم آپ کو میں آپ کو سیٹ اپ بنا کے دوں گا, اور یہ پنکھا وغیرہ اور باقی کا جو سامان ہے, کینچی, کنگھی, مشین ہے, سب کچھ انہوں نے مجھے نیا لے کے دیا. تو میں تو بڑا خوش ہوا, میں تو ان کی دعائیں دیتا ہوں ان کو کہ جہاں سے بھی انہوں نے کیا, جیسے بھی کیا, لیکن یہ ہے کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں, ان کے بعد ان کا. 50-100 تو بندے کا اپنے کا خرچہ ہوتا ہے, یعنی کہ اپنا خرچہ کر آ کے جب گھر جاتے تو ویلے ہی, پھر بندہ سوچتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مانگے گے, کیا مانگے گے مجھ سے, تو میں انہیں کیا دوں گا. تو شرمندگی سے کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ 10-11-12 بج جاتی ہے, کہ یہی سوچتے ہوئے یار میں گھر کیسے جاؤں, کس ارادے سے جاؤں, کیا ان کو بتاؤں گا. میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے, یہ اس کی دین ہے, یہ اس کی رحمت سے سارا کچھ ہوا ہے. بس مجھے تو ایک وسیلہ بنایا گیا اس کے لیے, اللہ پاک نے مجھے اس کے پاس بھیجا, اور میری اس کی گفتگو ہوئی, اور اس کی باتیں سن کر اس قدر دل جو ہے وہ میرا وہ سمجھ لیں کیسے کہ افسوس زدہ ہو گیا کہ نہیں یار, بچے میں, لڑکے میں ٹیلنٹ ہے, لڑکے میں کام ہے, اس کو اچھا روز کر بنا کے دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, WM نیوز اب کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین میرے ساتھ یہ جو جوان موجود ہے کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ایک یہ پل کے نیچے ایک سڑک کے کنارے جو ہے ایک ٹوٹی سی چیئر رکھ کر, اس کے پاس جو ہے ایک ٹوٹا سا شیشہ رکھ کر اور ٹوٹی ہوئی کنگھی رکھ کر جو ہے لوگوں کی کٹنگ کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد دن بدلے, اور دن بدلنے کے بعد اب ایک جو ہے ایک اچھا سا سیلون بنا کر یہاں پر لوگوں کی کٹنگ کر رہا ہے. اور اس سب کے بیچ میں ایک کہانی ہے کہ ایک مسیحا ان کے پاس آتا ہے, اور آنے کے بعد ان سے بات کرتا ہے, بات کرنے کے بعد ان کو ایک یہ سیلون بنا کر دیتا ہے, اور ان کو جو ہے خود یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ ان کا اپنا سیلون ہے. ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. شان بھائی بتائیے گا, ایک وقت تھا جب آپ جو ہے سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا کرتے تھے, جی کیسے جو ہے آپ کے دن بدلے, اور کیسے جو ہے وہاں سڑک سے اٹھ کر آج جو ہے اتنے اچھے ایک سیلون کے اندر موجود ہے؟ جی آج سے تقریباً 10 دن پہلے 15 دن پہلے کی بات ہے کہ میں پل کے نیچے میرا چھوٹا سا یعنی کہ شیشہ میں نے رکھا ہوا تھا, ٹیبل تھی اور ایک کرسی ٹوٹی ہوئی تھی, تو وہاں پہ میں نے چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. یعنی کہ وہاں پہ میں پریشان بیٹھا تھا, تو یعنی کہ کبھی کوئی کام کیا ہو رہا تھا, وہ دکان تو ایک نہیں تھی نا, وہ تو ایک چھوٹا سا ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ میرا اپنا خرچہ بھی بڑی مشکل سے نکلتا تھا. تو پھر اچانک سے جو ہے نا ایک دن میں بیٹھا تھا, تو ایک یہ ہمارے بھائی ہیں دانیال بھائی, یہ ہمارے پاس آئے, تو انہوں نے مجھے سلام کیا, اور میں اپنی سوچوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں پریشان بیٹھے ہو, تو میں نے کہا جی میں پریشان نہیں بیٹھا, پریشانی مجھ میں بیٹھی ہے, تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں. انہوں نے کہا جی کیا چاہیے آپ کو, کیوں پریشان بیٹھے. میں نے کہا دیکھیں جی یہ میرا سیٹ اپ دیکھ لیں, میں اچھا ایک کام کرنے والا ہوں, یہ 14-15 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, لیکن حالات کی وجہ سے دیکھیں کہ میں یہاں اس نوبت تک آ گیا ہوں کہ ایک پل کے نیچے میں نے یہ سیٹ اپ لگا رکھا ہے, تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. تو باقی کوئی آپ پھر میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کچھ بنا کے دیں, یہ میں نے تو اپنے اندر کی بات ان کو بتانی تھی. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا, وعدہ لیا میں کہ بھئی آپ کو ٹینشن نہ لو, ہم آپ کو میں آپ کو سیٹ اپ بنا کے دوں گا. اچھا. ہاں جی. پھر میں نے کہا دیکھیں وعدہ انہوں نے لیا, تو میں نے یہی سوچ رہا, میں نے کہا شاید وعدہ نبھائیں گے کہ نہیں, ایسے تو ہزاروں دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں, تو میں نے کہا شاید ایسا نہ بھی ہو. لیکن پھر انہوں نے ایسے جو ہے نا, جب وعدے کے بعد پھر ایک دن اگلے دن مجھے ملے, پھر انہوں نے کہا جی ہم جو چلے جی ہم آپ شاپ ڈھونڈتے ہیں. پھر شاپ ڈھونڈی ہم نے, پھر انہوں نے جو ہے نا رینٹ پے کیا, ان کا پہلے کا رینٹ بھی ایڈوانس وغیرہ دیا. پھر مجھے یقین ہوا کہ ہاں بھی واقعی کام شروع ہونے لگا ہے, میری دکان واقعی بننے لگی ہے. تو پھر میں بہت خوش ہوا, تو میں نے کہا واقعی بھائی کام تو شروع ہو رہا ہے. پھر ایسے جب انہوں نے مجھے پینٹ کے لیے لڑکے بلائے, پینٹ کرنے لگے, میں تو حیران پریشان, میں کہا واقعی بھائی میری دکان واقعی بن رہی ہے. تو پھر انہوں نے پلستر وغیرہ اور یہ پینٹ وغیرہ کروایا, میں بڑا حیران, میں نے کہا اچھا بھائی. پھر دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے, پانچویں, چھٹے دن, ساتویں دن دکان مکمل ہو گئی. پھر کاریگر لکڑی کا کام ہوا, اس کے بعد یہ پینافلیکس اور یہ پنکھا وغیرہ اور باقی کا جو سامان ہے, کینچی, کنگھی, مشین ہے, سب کچھ انہوں نے مجھے نیا لے کے دیا. تو میں تو بڑا خوش ہوا, میں تو ان کی دعائیں دیتا ہوں ان کو کہ جہاں سے بھی انہوں نے کیا, جیسے بھی کیا, لیکن یہ ہے کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں, ان کے بعد ان کا. اچھا, جب وہاں سڑک کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے کرتے تھے اس وقت جو ہے کتنا کماتے تھے؟ اس وقت دیکھ لیں میں تو اپنا خرچہ بڑا مشکل سے نکال رہا تھا, یعنی کہ 200, 150, 200, کبھی کبھار یعنی کہ 300, 350 بن جاتے. تو اس میں
آپ دیکھ لیں کہ میں ایک دن میں 200-150 روپے 300 روپے ایک دن کے اندر. دیکھیں نا سیٹ اپ ایسا تھا نا کہ یعنی کہ کوئی گزرتے تھے بندے ٹھیک ہے وہ کئی تو ایسے ہنس کے چلے جاتے تھے, کوئی کمنٹس کرتا تھا, کوئی کس طریقے کا کوئی کس طریقے کا. تو میں تو بس پریشان بندہ کیا کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے, وہ تو اپنی سوچ میں بیٹھا کہ اچھا یار ٹھیک ہے جانتا ہے جانے دے ٹھیک ہے, جو جس کو سمجھ آئے گی وہ بیٹھ جائے گا. لیکن وہ ہزاروں بندوں میں سے جو سیٹ اپ اس طریقے کا تھا کہ وہ 2-3-4 بندے ہی آتے تھے صرف, اسی میں بس 200-300 کما کے اپنا گزارا کرتا تھا. تو گھر میں یہ بھی سوچتا کہ گھر جاؤں گا تو ان کو کیا بتاؤں گا. کبھی ایسے دن بھی آ جاتے تھے کہ بالکل بھی ظاہر ہے آپ روڈ پہ کھڑے ہیں تو 50-100 تو بندے کا اپنے کا خرچہ ہوتا ہے, یعنی کہ اپنا خرچہ کر آ کے جب گھر جاتے تو ویلے ہی پھر بندہ سوچتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مانگے گے, کیا مانگے گے مجھ سے, تو میں انہیں کیا دوں گا. تو شرمندگی سے کبھی کبھی بندہ سوچتا کہ رات کو لیٹ نائٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ 10-11-12 بج جاتی ہے, کہ یہی سوچتے ہوئے یار میں گھر کیسے جاؤں, کس ارادے سے جاؤں, کیا ان کو بتاؤں گا میں. تو بہت ہی حالات خراب تھے, بہت ہی پریشانی تھی. آج آپ کا یہاں پہلا دن ہے, جی بالکل. کتنا کما لیا آج؟ آج میں بہت خوش ہوں, مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے تقریباً 1300-1400-1500 کا میں نے یہاں کام کیا ہے. ہاں جی آپ یعنی کہ وہاں پہ ہفتے میں اتنا کماتے تھے, آج ایک دن میں اتنا. ہاں جی آج فرائیڈے ہے, یعنی کہ آج میں نے 1400-1500 کا کام کیا, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں گھر جاؤں گا بچوں کے لیے بہت کچھ لے کے جاؤں گا. اچھا, میرے لیے یہ 1500-15,000 کے قریب ہے ابھی تک. آج جو ہے بچوں کے سامنے فخر سے جائیں گے, ان کے لیے کھلونے لی, میں نے بہت کچھ, ہاں بالکل بہت خوش ہو رہا ہے کہ چلو بچوں کے لیے فروٹ وغیرہ کچھ کھانے کے دودھ وغیرہ یہ لے کے جائیں گے, چلو وہ خوش ہوں گے, کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے. تو آج میرے لیے یہ پہلا دن ایسے سمجھ لیا کہ عید کا دن ہے میرے لیے. عید کا دن. اچھا, ان کو کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے مل کر جو ہے آپ کا یہ اتنا شاندار جو ہے سیٹ اپ تیار کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں ان کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ ہی ان کو اجر دے گا ٹھیک ہے. تو میں تو اپنی آخری سانس تک ان کے لیے دعائیں کروں گا ٹھیک ہے, کہ میرے بچے بھی ان کے لیے دعا کریں گے. ظاہر ہے جو میں کماؤں گا وہ کھائیں گے ٹھیک ہے, ان کے دل سے بھی دعا نکلے گی, میرے دل سے میرے بیگم بچے میری پوری فیملی خوش ہوگی. تو ہم نے تو ظاہر دعا کرنی ہے دانیال بھائی کے لیے, انہوں نے جہاں جس طریقے سے بھی کیا ہے, کسی سے لیا ہے یا اپنی طرف سے کیا ہے, اپنی طرف سے ایڈ کیے پیسے منگایا, کسی سے لیے دیے, مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا کہ میرا سیٹ اپ تیار ہو گیا. اچھا دانیال بھائی, ایک شخص کو جو ہے آپ سڑک سے اٹھا کر ایک شاندار سیلون بنا کر دے دیتے ہیں, اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے زندگی بدل جاتی ہے. جو شخص دن میں 100, 150, 200, 300 کمایا کرتا تھا, آج وہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو ہے 1200-1300 روپے کما لیے. یہ سب چیزیں کرنے کا جذبہ اور یہ سوچ کہاں سے آئی؟ میری یہ سوچ الحمدللہ کافی ٹائم سے ہے. میں یہ کام چھوٹے موٹے کام تو میں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ, لیکن اور یہ جو سڑک سے اٹھ کر اور یہ جو اس نے دکان بنائی, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے, یہ اس کی دین ہے, یہ اس کی رحمت سے سارا کچھ ہوا ہے. بس مجھے تو ایک وسیلہ بنایا گیا اس کے لیے, اللہ پاک نے مجھے اس کے پاس بھیجا, اور میری اس کی گفتگو ہوئی اور اس کی باتیں سن کر اس قدر دل جو ہے وہ میرا وہ سمجھ لیں کیسا کہ افسوس زدہ ہو گیا کہ نہیں یار, بچے میں لڑکے میں ٹیلنٹ ہے, لڑکے میں کام ہے, اس کو اچھا روزگار بنا کے دینا چاہیے. بس پھر اس سے وعدہ کر لیا ہم نے کہ اس کو ہم اچھا سیٹ اپ بنا کر دیں گے. اس کے لیے پھر میں نے شروع کر دی, اس کے لیے سورس اکٹھے کرنے شروع کر دیے. بس وہ اللہ پاک کا ایسا کرنا ہوا کہ آج اس کو وہاں سے اٹھ کے اور جب یہاں پہ آیا ہے, اس کو دیکھا تو یقین کریں دل اس قدر خوش ہوا ہے کہ شاید اس کو اتنی خوشی نہ ہو. مجھے اتنی خوشی ہے, دل کو اندر سے اتنا سکون ہے کہ یار اچھا میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو گیا, میری وجہ سے جا کر وہ آج اپنے بچوں کو کوئی پھل لے جائے گا, اپنے بچے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی دودھ, کوئی پھل, کوئی کھلونے لے جائے گا, اس کے بچے اور بھی خوش ہوں گے. اچھا, جب یہ ان کو جو ہے سیٹ اپ بنا کر دے رہے تھے, سوچ کیا تھی کہ جس بندے کو لے کر آ رہے ہیں وہ یہ کامیاب کر بھی سکے گا, یا جو ہے یہاں سے دوبارہ معاملات خراب ہو جائیں گے, چھوڑ دے گا, کچھ بھی اس طرح کی سوچ؟ نہیں, اس طرح کی میری کوئی سوچ نہیں ہے, کیونکہ ایک جب بندے سے آپ دیکھتے ہیں نا, وہ جب ایک چیز اس کو 200 روپے 300 روپے وہ کما رہا ہے, جب اس کو وہ تو پہلے یہی چاہ رہا تھا کہ میرا کوئی اچھا سیٹ اپ ہو جائے, میرے پاس کوئی آئے, یہاں تو آ کر رکتا بھی نہیں ہے میرے پاس, آندھی یا طوفان ہے, کوئی آندھی آ جائے, بارش آ جائے, اس کو اٹھا کے ادھر جاتا ہوں, ادھر سے اٹھا کے ادھر جاتا ہوں, کرتے کرتے میرا کوئی سامان گر جاتا ہے, میرے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. تو لیکن اس نے ہمیں یہ بات یقین دہانی کرائی تھی, اور اس نے بتایا بھی تھا کہ مجھے جو ہے وہ اچھا سیٹ اپ اگر میرا ہو جائے, میں بچوں کی اچھی روزی کر لوں تو, لیکن میں اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں اٹھاؤں گا, بلکہ میں اس کو مزید بہتر کروں گا, اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس کو یہ مزید بہتر کرے گا. اچھا, اس کو بنانے میں کل کتنی لاگت آئی ہے؟ لاگت آپ یقین کریں, ہماری سوچ جب ہم نے سے شروع کیا تھا تو جس سے بھی پوچھا تھا, ہماری فیلڈ نہیں ہے, فیلڈ اسی کی تھی, اس کی پہلے بہت اچھی اس نے دکان چلائی ہے, تو ہم نے اس سے رفلی آئیڈیا لیا تھا, ہمارا مائنڈ بھی اسی لیے بنا تھا. اس نے مجھے بتایا تھا کہ 40 سے 50 ہزار روپے میں
हमारी दुकान तैयार हो जाएगी। उतना मेरा बजट था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कितने बजट में मैं कर लूँगा। लेकिन जब शुरू किया तो पैसे लगते लगते 1,00,000 तकरीबन 47,000 रुपये इस पे लगा। और अल्लाह पाक ने जब शुरू किया, अल्लाह पाक सबब बनाते गए हैं, बनाते गए हैं, बनाते गए। मेरा बजट 40-50 हज़ार का था, लेकिन सबब ऐसे ऐसी जगह से बने कि 1,47,000 पूरा जो है वो इस पे लगा और अल्हम्दुलिल्लाह दुकान तैयार हुई। ले जी, ये जिस दुकान के अंदर मौजूद हैं, अब ये दुकान जो है शान की है, और वो शान जो पहले कभी सड़क के पास हुआ करते थे, अब जो है उनकी अपनी दुकान है और यहाँ पर जो है अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहे हैं। इसके बारे में आपके कहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जाफरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।